تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 8 ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 145 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ۔ کہہ دیجئے میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کہ بے شک وہ گندگی ہے یا پھر نافرمانی ہے، یعنی نافرمانی کا باعث ہے، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ لیکن فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو بے شک آپ کا رب بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ مردہ سے مراد ہر وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کیے طبعی طور پر یا حادثے سے مر جائے، یا پھر شرعی طریقے کے خلاف ذبح کیا گیا ہو، مثلا جان بوجھ کر تیز دھار آلے کی ایک ہی ضرب سے اس کی گردن کو جدا کیا جائے، سخت گرم پانی میں ڈبو کر اس کو مار دیا جائے، کرنٹ کے ذریعے مارا جائے۔ غرض شرعی ذبیحہ یا شکار کے علاوہ سب مردار ہیں اور حرام ہیں۔ خون جو بہایا جائے زندہ کا یا ذبیحہ کا حرام ہے، البتہ جسم کے ساتھ لگا رہ جانے والا خون یا کلیجی اور تلی یہ حلال ہے کیونکہ یہ بہتا خون نہیں ہے۔ خنزیر کا گوشت گندگی ہے صحت کے لحاظ سے بے شمار بیماریوں کا باعث ہونے کی وجہ سے، اور اس جانور میں غیرت نہیں ہوتی، بدترین جانور ہے، لہٰذا جو اس کو کھاتے ہیں تاثیر کی بنیاد پر ان میں بھی ایک گندگی آ جاتی ہے۔ او فسقن، اس کا عطف لحم خنزیر پر ہے، یعنی یہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ فسقن کا معنی اللہ کی فرما برداری سے نکل جانا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اس لیے وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے۔ اہلا کا معنی آواز کو بلند کرنا ہے کسی جانور پر اگر کسی غیر اللہ کا نام مشہور کر دیا جائے کہ یہ داتا صاحب کا بکرا ہے، یہ فلاں پیر کی گائے ہے، یہ فلاں امام کی نظر و نیاز ہے، تو اس سے مقصود چونکہ غیر اللہ کو راضی کرنا ہے کہ وہ راضی ہو کر ہمارے کام سنوار دیں گے، اس لیے ایسے جانور کو ان کی رضا کے لیے ذبح کرتے وقت اس پر بسم اللہ پڑھی بھی جائے تو وہ حرام ہے، کیونکہ اعتبار نیت کا ہے اور نیت کا اظہار خود ان کی زبانی ہو چکا ہے۔ تو کہہ دیجئے میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے سوائے ان چیزوں کے۔ مردار سے مراد ہر وہ جانور جو اللہ کا نام لے کر ذبح یا شکار نہ کیا گیا ہو بلکہ خود مر گیا ہو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، خون، خنزیر کا گوشت جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے والا جانور جسے چوٹ لگی ہو، گرنے والا،
جس کو سینگ لگا ہو، جسے درندوں نے کھایا ہو، مگر جس کو تم ذبح کر لو، اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے۔ عمر بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے پوچھا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ حکم بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بصرہ میں یہی بات روایت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزیں تو کھا لیتے تھے اور کچھ سے نفرت کرتے تھے، نہیں کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنی کتاب کو نازل فرمایا اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دے دیا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا وہی حلال ہے، جسے اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، جس سے اس نے سکوت فرمایا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، وہ قابل معافی ہے۔ پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہماری بکری مر گئی تو ہم نے اس کے چمڑے کو رنگ لیا اور وہ چمڑا ہمارے پاس لمبے عرصے تک رہا، یہاں تک کہ بعد میں اس کا مشکیزہ بنا لیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو مردار حرام ہے۔ اس کے بعد خون جو بہہ جائے، چاہے زندہ کا ہے یا پھر ذبیحہ کا، وہ حرام ہے۔ البتہ دو خون، کلیجی اور تیلی حلال ہیں۔ خنزیر کا گوشت گندگی ہے، اور غیر اللہ کے نام پر جو پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اور جو شخص مجبوری کی بنا پر ان حرام چیزوں کو کھا لے، بشرطے کہ نہ وہ ان کو حلال سمجھے نہ ضرورت سے آگے بڑھے، ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو بندہ بغاوت کرنے والا نہیں ہے، مجبور ہو گیا، حد سے گزرنے والا نہیں ہے، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں آتا ہے فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو ایسے بندے پر گناہ نہیں، زندہ رہنے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ حرام چیزیں تو ان کے علاوہ بھی ہیں، پھر یہ فرمانے کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنی طرف کی ہوئی وحی میں ان کے علاوہ کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا؟ اس کا جواب سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 کی تفسیر میں گزر چکا ہے، جو آپ نے پڑھی تھی نا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو اس تفسیر میں یہ بات گزر چکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دراصل اس زمانے کے مشرکین کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بحیرہ، سائبہ ان کو حرام کر رکھا تھا، اور یہ جو چار چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے نا، وہ اس کو حلال سمجھتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میری وحی میں تو تمہاری حرام کردہ چیزیں حرام نہیں، ٹھیک ہے، جن کو تم نے حرام کیا ہے، صرف یہ چار چیزیں جو تم اتنی کھاتے ہو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان آیات کے اترنے تک یہی چیزیں حرام تھی، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کئی چیزیں حرام فرمائی ہیں، جیسے قرآن مجید میں وہ رشتے ذکر ہیں جن سے نکاح حرام ہے، باقی سب کو حلال کہا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان دو عورتوں کو جو آپس میں خالہ اور بھانجی یا پھپھی اور بھتیجی ہوں، ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں مزید کئی جانوروں کو حرام قرار دینا ثابت ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا
الا ما حملت ظہورهما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذلك جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گائے میں سے اور بھیڑ اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، ان دونوں کی چربیاں بھی حرام کر دی، إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، سوائے اس کے جو جانور کی پشت کے ساتھ ہے، أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، یا پھر اس کی آنتوں نے جو اٹھائی ہوئی ہیں، یا پھر جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی جزا دی، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ ہر ناخن والے جانور سے مراد وہ جانور یا پرندہ ہے جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی الگ الگ نہ ہوں، مثلا اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ، یعنی صرف وہ پرندے یا جانور حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہود پر ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا۔ کل ذی ظفر سے مراد ہر وہ جانور اور پرندہ ہے جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہو۔ ان تمام جانوروں کا گوشت یہود پر حرام تھا، ان کے لیے انہی جانوروں کا گوشت حلال تھا جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی ہوں، پنجے کھلے ہوں۔ اور وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے گائے اور بکری کا گوشت بطور خاص حلال کر دیا گیا تھا، صرف ان کی چربی حرام کی گئی تھی، سوائے اس چربی کے جو جانور کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، یا پھر آنتوں سے چپکی ہوتی ہے، یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کی تھی۔ یہود کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی اور ہم تو ان کی اتباع میں ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر حرام کی تھی۔ اوِ الحوایا، یہ حویتن کی جمع ہے، جیسے عطیتن کی جمع عطایا، ٹھیک ہے، اور خطیتن کی جمع خطایا، ٹھیک ہو گیا، یعنی آنتیں، ان کے ساتھ جو بھی چربی ملی ہوئی ہے وہ حلال ہے۔ یہ چیزیں جس طرح اب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی حرام نہیں تھی، لیکن یہود بہت سرکش تھے، تو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ان کو حرام کر دیا۔ جیسے سورہ النساء آیت نمبر 160 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، تو جو لوگ یہودی بن گئے ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور چونکہ وہ اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے تھے اس وجہ سے، یعنی یہ تنگی اور مصیبت کیوں آئی؟ ان کی شرارت، بغاوت اور مخالفت کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کو یہ خبر ملی کہ ایک شخص نے شراب بیچی ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرے، کیا اسے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے کہ ان کے لیے چربیوں کو حرام قرار دیا گیا تو وہ ان کو پگھلا کے ان کو فروخت کر کے قیمت وصول کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال مکہ میں فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت سے منع کیا ہے۔ عرض کی گئی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام، مردہ جانوروں کی چربی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟
کیونکہ اس سے کھالوں کو چکنائی لگ جاتی ہے اور پھر اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے اور اس سے لوگ چراغ جلاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، ان کے لیے جب چربیوں کو حرام کیا گیا انہوں نے ان کو پگھلا کر بیچ دیا اور قیمت کھا گئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی جزا دی، بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پھر اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ یعنی اگر تم اب بھی نافرمانی کی روش چھوڑ کر حق کی طرف آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو رحیم رحمان پاؤ گے، اور اگر تم ویسا ہی کرتے رہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم سے ٹل گیا ہے۔ جب اس کا عذاب آتا ہے تو مجرموں کو اور سرکشوں کو کوئی چیز اس سے بچا نہیں سکتی۔ آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب کے لیے کہا ذو رحمت واسعہ، کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، وسعت والا ہے، وسیع رحمت والا ہے، اور آخری حصے میں ترغیب کے لیے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو مجرم اس سے بچ نہیں سکتے۔ یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے نصیحت کا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 165 میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کے ایک مضمون میں فرماتے ہیں ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا اور وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ بے شک میں بے حد بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی کہ بے شک میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ سورۃ البروج آیت نمبر 12 سے 14 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود، بے شک تیرے رب کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتا ہے سخت پکڑ ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت محبت کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ سزا کا علم ہو جائے یعنی عذاب کا تو کوئی جنت کی تمنا نہ کرے، اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا علم ہو جائے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات ہیں، رحمت والا بھی ہے اور عذاب دینے والا بھی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں اور رحمت کی امید رکھیں، گناہوں سے بچیں اور عذاب سے ڈریں۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، ان قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شریک بناتے اور نہ ہمارے باپ دادا بھی، اور نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے
کہ تم اسے ہمارے لیے نکالو، تم اندازے کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے اور تم اس کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ بس اندازے لگاتے ہو بیٹھ کے، یہ تمہارا کام ہے۔ یعنی جب وہ اپنے شرک اور جو گناہ تھے ان پر قائم رہنے کی دلیل نہیں پاتے تھے تو تقدیر کا سہارا لے کر کہتے کہ ہمارے حق میں خود اللہ کی مرضی، کہ اسی لیے ہم شرک کر رہے ہیں، اور ارادہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم شرک کرتے رہیں۔ تو کیا کہتے تھے، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم گناہ کرتے ہی نہ۔ یہ دلیل وہ سامنے لے کر آتے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہے، لہٰذا یہ صحیح ہے، حق ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ کی مشیت اور ارادے کو شرک کے اور بعض حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لینے کے صحیح اور حق ہونے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا۔ گویا ان کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے کاموں پر خوش ہے، پسند کر رہا ہے اور وہ درست کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم نہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً اللہ تم سے بہت بے پرواہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا۔ اگر تم شکر کرو تو وہ اس شکر کو تمہارے لیے پسند کرے گا۔ یعنی کفر اور ناشکری اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتی، مگر وہ نہ اس پر راضی ہے اور نہ اس کو پسند کرتا ہے۔ مشیت، ارادہ اور رضا اور محبت ایک دوسرے کو لازم نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہو رہا ہے، لیکن وہ ہر چیز پر راضی نہیں ہے۔ رضا اس کی شریعت کی پابندی کا نام ہے، اور ارادہ اور مشیت کس چیز کا نام ہے؟ کائنات کو چلانے کا نظام ہے۔ اس لیے ہم شریعت پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ یہ بات اچھے سے آپ نے سمجھ لینی ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سارے کاموں پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں پر راضی نہیں ہے، اس کی رضا نیک کاموں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے پہلے بھی لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے، پھر انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے تو نکالو، صرف گمان اور اندازے ہیں جو تم عذر پیش کر رہے ہو، کسی عقلی یا علمی بنیاد پر قائم نہیں ہے، صرف وہم اور گمان ہے، اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے دین میں وہم اور گمان اور اندازوں سے کام نہیں چلتا، حجت چاہیے، دلیل چاہیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ان کے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی۔ بے شک گمان حق کے مقابلے میں کام نہیں آتا، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ سورۃ النجم آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن۔ یہ بت چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی، یہ لوگ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے جو ان کی خواہشات ہیں۔ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت تو آ چکی ہے، لیکن اس کو پہچانتے نہیں ہیں، پہچان لیں تو مانتے نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ اندازے لگانا بند کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی علمی اور عقلی دلیل لے کر آؤ،
قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، کہہ دیجئے پھر کامل دلیل تو اللہ ہی کی ہے، سو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے مکمل دلیل تو اللہ ہی کی ہے، جو واقعے کے عین مطابق ہے کہ اس کی مشیت، ارادہ اور اختیار الگ چیز ہے، کسی کام پر راضی اور خوش ہونا الگ چیز ہے، اور اس میں کوئی حکمت ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت اور گمراہی کا اختیار دے کر آزمایا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، کوئی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ جبر ہوتا، اس کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہتا یقیناً جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے۔ سورہ ہود آیت نمبر 118 اور 119 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر تیرا رب رحم کرے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اس نے انہیں اسی لیے پیدا کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے، سے مراد کیا ہے کہ اس نے اختیار دینا ہے کہ لوگ خود سے نیکی کو اختیار کریں۔ جو گناہ کی طرف جائے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں انسانوں اور جنوں سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ وہ پھر سوچ لے، فیصلہ اس کا ہے، اختیار اس کے پاس ہے۔ لہذا اصل کامل دلیل اللہ ہی کی ہے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، اصل دلائل تو اللہ ہی کے ہیں، اگر وہ چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اس کی حکمت کا تقاضا نہیں تھا۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم هذا فإن شہدوا فلا تشہد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، کہہ دیجئے لاؤ اپنے وہ گواہ جو شہادت دیں گے کہ واقعی اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو ان کے ساتھ شہادت مت دے، اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے مت چل جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنے رب کے ساتھ برابر شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین کو لاجواب کرنے کا ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ اپنے گواہوں کو پیش کرو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جنہیں تم حرام سمجھ رہے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ اگر بالفرض ہے تو مشکل، لیکن اگر کوئی ان کی تائید میں گواہی دے دیتا ہے جو محض جھوٹ اور تعصب کی بنیاد پر ہوگی، تو آپ ان کی تصدیق نہ کیجئے، نہ ان کی خواہشات کی اتباع کیجئے، اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، بتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ یعدلون، اس سے مراد کیا ہے؟ عدیل یعنی برابر کا ٹھہرا کر شرک کرنا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دیتے ہیں، کسی کو اللہ کی طرح حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، عالم الغیب
ماننا شروع کر دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ حاضر ناظر ناصر مددگار معبود سمجھ بیٹھتے ہیں، اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ خالق اور مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ خالق بھی کارساز ہو اور مخلوق بھی، خالق بھی عالم الغیب ہو اور مخلوق بھی، خالق بھی شارع اور قانون ساز ہو اور مخلوق بھی، خالق حرام اور حلال کا فیصلہ کرے اور مخلوق بھی کر لے، خالق نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہو تو مخلوق بھی ہو جائے، خالق ہر حالت میں سنتا ہے، مخلوق بھی سننا شروع کر دے، خالق سب کچھ دیکھتا ہے، کیا مخلوق بھی سب کچھ دیکھتی ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ الرعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجیے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجیے اللہ ہے۔ کہہ دیجیے پھر کیا تم نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی جانوں کے لیے کسی نفع اور کسی نقصان کے مالک نہیں؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہہ دیجیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں؟ یا پھر انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے، جنہوں نے اس کے پیدا کرنے کی طرح پیدا کیا ہے تو پیدائش ان پر متشابہ ہو گئی ہے۔ کہہ دیجئے اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ایک ہے، نہایت زبردست ہے۔ قیامت کے دن دوزخ میں داخل ہونے کے بعد مشرکین اس بات کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے اپنے شرکاء کو اللہ کے برابر کر دیا تھا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 91 سے 98 میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ اور گمراہ لوگوں کے لیے بھڑکتی آگ ظاہر کر دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم پوجتے تھے؟ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، کدھر ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا۔ بتاؤ ذرا، هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا پھر اپنی مدد کرتے ہیں، اپنا بچاؤ کرتے ہیں؟ آج پھر وہ اور تمام گمراہ لوگ جہنم میں اوندے منہ پھینک دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی۔ وہ کہیں گے جب کہ وہ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اللہ کی قسم بے شک ہم یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے تو ہم بہت بڑے گمراہ تھے۔ یہ ظلم عظیم ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح برابر ٹھہرانا ہو۔ لہٰذا آپ ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔